قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی والایمان والبغض کا کفر والنفاق. صلوات بھیجو. عزیزان گرامی، ختمی مرتبہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا ارشاد گرامی کہ اے علی، تمہاری محبت ہی تقویٰ ہے اور تمہاری محبت ایمان ہے، اور تم سے دشمنی کفر اور نفاق ہے. صلوات بھیجیں. تو عزیزان گرامی، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کا یہ مہینہ ہے، اس لیے کہ رمضان ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، شعبان ہے رسول خدا کا مہینہ، اور رجب ہے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کا. تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مولائے متقیان کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر علی کی محبت پہ تمام انسان جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق نہ کیے ہوتا. اور جو لوگ علی سے محبت نہیں رکھتے ہیں وہ جنت تو جانا دور ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد. تو عزیزان گرامی، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب سے سچی محبت ہونی چاہیے. اس مہینے میں ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اس لیے کہ ہمیں کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. جب تک وہ یہ نہ قبول کریں، یہ نہ مانے کہ یہ میرا چاہنے والا، یہ میرا مرید. اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ علی کی محبت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، یعنی انسان کو متقی بنا دیتی ہے. رسول اکرم جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے، ان کا یہ ارشاد ہے یا علی حبک تقوی والایمان، علی تمہاری محبت ہی تقوی ہے. قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ارشاد ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کریمہ میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. مؤذن جب جاتا ہے اذان کے دیتا ہے تو کیا کہتا ہے مولائے متقیان کے لیے؟ کہ امیر المومنین و امام المتقین، یعنی علی جو ہیں مومنین کے امیر ہیں اور متقین کے امام ہیں. تو عزیزان گرامی، ہمیں کہنے کا حق تبھی بنتا ہے کہ ہم علی کو اپنا مولا کہیں کہ جب ہم اپنے کردار کا محاسبہ کر لیں کہ میرا کردار پاک و پاکیزہ ہے کہ نہیں، طیب و طاہر ہے کہ نہیں، یہ کہیں گناہوں سے آلودہ تو نہیں ہے. اس مہینے میں اگر ہمیں کوئی بات نظر آتی ہے تو ہم اسے دور کر لیں، کردار کو اپنے پاک کر لیں. صلوات بھیجیں محمد والی. اس لیے کہ دعویٰ کرنے والے تو بہت مل جائیں گے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں. وہ کہیں گے یہ میرا چاہنے والا ہے، وہ قبول کریں کہ میرا چاہنے والا ہے. ایک واقعہ ملتا ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، آج جو حکم دے میں وہ کروں گا. جب بار بار وہ اصرار کرتا ہے تو ایک دن مولا کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، کل آنا تو اپنے سر کے بال منوا کے آنا. اب عزیزان گرامی آیا اور گھر میں کہتا ہے بیوی سے کہ بہت پریشانی ہو گئی، میں مولا سے کہہ رہا تھا آپ کا چاہنے والا ہوں، اور جب میں منڈا ہو جاؤں گا تو لوگ مجھے کس طرح سے دیکھیں گے، میری شکل اور صورت کیسی ہوگی. تو عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ میں تمہیں ترکیب بتاتی ہوں، ایسا کرو کہ بال بھی نہ بنوانا پڑے، تم ایسا کرو ایک کپڑا لو اور اپنے سر پہ لپیٹ لو. تو عزیزان گرامی، جب یہ علی کی بارگاہ میں آتا ہے دوسرے دن اور مولا اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تو نے اپنے سر کے بال منوا دیے، تو اس نے کہا ہاں مولا میں نے بنوا دیے، آپ سے میں محبت کرتا ہوں. مولا نے اس کے سر سے کپڑے کو ہٹا کے کہا کہ دیکھو، جب تم اپنی بال کی قربانی نہیں دے سکتے ہو تو تم جان کی قربانی کیا دو گے. صلوات بھیجیں. اچھا، علی کا سچا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں، جناب مالک ہیں، امیر شام کے خیمے تک پہنچ گئے ہیں، عنقریب ہے کہ اس کی گردن کاٹ دیں، کہ عمر ابن عاص نے کہا کہ دیکھو نیزے پہ قرآن بلند کر دیا جائے. اب مولا کے سپاہی کچھ ایسے تھے جو مولا کے خلاف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ صلح کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی صلح کیجیے اور مالک کو فوراً واپس بلائیے، نہیں تو میں آپ کا قتل کر دوں گا.
عزیزان گرامی، مولا نے فوراً قاصد بھیجا مالک اشتر کو واپس بلانے کے لیے۔ مالک کی تلوار اٹھ چکی تھی، لیکن جب حکم مولا سنا ہے تو فوراً پلٹ کر کے آ گئے، تلوار کو نیام میں رکھا، کہا میری تلوار علی کے اذن سے چلتی ہے، علی کے حکم سے چلتی ہے۔ جب تک وہ چاہتے تھے میں جنگ کر رہا تھا، اب وہ نہیں چاہتے تو میں جنگ نہیں کروں گا۔ صلوات بھیج دیں۔ اور عزیزان اکرامی، یہی جناب مالک اشتر ہے، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک سبزی فروش دیکھا مالک جا رہے ہیں، سر صاف ہے، ان کے سر کے اوپر پیچھے سے ساگے سے مارنا شروع کرتا ہے، لیکن مالک کچھ نہیں توجہ دیتے، آگے بڑھتے جاتے ہیں اور مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ علی کے سپہ سالار ہیں۔ اب اس کے ہوش اڑ گئے، ہوش واختہ ہوئے، یہ آتا ہے مسجد میں، دیکھا کہ مالک نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب نماز پڑھ چکے مالک تو اس کے بعد یہ قدموں پہ گر پڑا اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ علی کے سپہ سالار ہیں۔ تو کہا معاف تو میں نے اسی وقت کر دیا تھا جب تو میرے ساتھ گستاخی کر رہا تھا، اور اس وقت تو میں خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ خدا تجھے معاف کر دے۔ عزیزان گرامی، ایسا کردار پیدا کیجئے تب کہیے کہ علی ہمارے امام ہیں۔ اس لیے کہ اگر آج ذرا سے انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن عزیزان گرامی طاقت ہونے کے باوجود بھی کیسا انکساری کا ثبوت مالک نے دیا ہے۔ یہ علی کے چاہنے والوں کا ایسا کردار ہوا کرتا ہے۔ تلوات بھیج دیں۔ اور عزیزان گرامی، آج دنیا میں دیکھیں ہر انسان کو ہوس ہے، کس چیز کی؟ پیسے کی، دولت کی، اقتدار کی، لیکن جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، جناب مقداد آتے ہیں، مولا کئی دن ہو گئے تنگ دستی میں گزر بسر ہو رہے، 2 دن سے تو فاقہ ہے، کچھ کھانے کو بھی نہیں۔ مولا نے کہا اچھا یہ کنکری کو پڑی ہے، اسے اٹھاؤ۔ جناب مقداد نے تاریخ ملتا کنکری اٹھائی، مولا کے دست مبارک پہ وہ کنکری آدنا تھا کہ وہ سونا بن جاتی ہے۔ جناب مقداد کو وہ کنکری دے دی جو سونا بن چکی ہے۔ جناب مقداد نے کیا کیا کہ اس سونے میں سے تھوڑا سے توڑا اور اس کو زمین پہ پھینک دیا بقیہ حصہ۔ اب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہا مقداد تم نے یہ کیا غضب کیا؟ ارے یہ پورا سونا بنا تھا، تم نے اسے پورا کیوں نہیں رکھ لیا؟ تو جانتے کیا کہتے ہیں مقداد؟ کہتے آج جتنی ضرورت تھی اتنا میں نے لے لیا۔ تو کہا اسے رکھ لیتے، آگے کام آتا۔ کہا جس کے پاس علی جیسا مولا نہ ہو وہ آگے کے لیے سوچے، میرے پاس علی جیسا مولا ہے، ضرورت ہوگی تو میں پھر آ کر کے سوال کر لوں گا۔ صلوات کہتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، علی کے سچے چاہنے والے کا کردار کیسا ہوتا؟ مولا کائنات کی پوری زندگی کو آپ دیکھیے تو انسان کے لیے خدا کی قسم ایک درس ہے۔ اس مہینے میں ہمارے کردار کی اصلاح ہونی چاہیے، ہمارے اندر بغض و حسد، نفرت، کینہ یہ سب دور ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے عیب کے بارے میں ہمیں معلوم ہے تو اس پہ ہم پردہ پوشی کریں۔ آپ دیکھیں جناب مولا متقیان علی ابن ابی طالب ہیں، بازار جاتے ہیں، آپ 2 لباس لیتے ہیں، ایک بیش قیمت اور ایک کم قیمت، اور قمبر ساتھ میں ہے۔ جو بیش قیمت لباس ہے وہ قمبر کو دیتے ہیں۔ قمبر کہتے ہیں آقا آپ یہ بہتر جو قیمت کا ہے، زیادہ قیمت کا، یہ اپنے پاس رکھیے، کم قیمت کا لباس مجھے دیجئے، میں غلام ہوں۔ تو مولا کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا غلام اچھا لباس پہنے، اور آقا میں ہوں اس لیے میں یہ کم پیسے کا لباس پہنوں۔ نہیں، مولا کو قمبر کے ذہن سے احساس غلامی کو ختم کرنا تھا۔ اس لیے کیا بہترین جملہ کہا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب نے، کہا قمبر تم جوان ہو، میں بوڑھا ہوں، یہ جو کم قیمت کا یہ لباس ہے یہ مجھے زیب دے گا، جو زیادہ قیمت کا لباس ہے یہ تمہیں زیب دے گا، اس لیے کہ تم جوان ہو۔ عزیزان گرامی، اس سے مولا کے کردار کو سمجھیے کہ مولا احساس غلامی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا درس لے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو مولا علی سے مولا علی کا سچا چاہنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے، مولا علی کا سچا چاہنے والا بے روزے دار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس علی کو یہ پسند تھا، جس علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں جاؤں گا تو ابن ملجم کی ضربت لگے گی، لیکن مولا نے اس سے ہٹ کر کے نماز نہیں ادا کی، بلکہ آپ مسجد میں گئے ہیں اور نماز پڑھی ہے۔ اچھا، نماز کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آ گیا، اسے سنتے جائیں کہ ایک شخص آتا ہے امام کے پاس میں اور کہتا ہے کہ آپ ایک استخارہ دیکھ لیں کہ میں سفر تجارت کے لیے جاؤں۔ امام نے دیکھا، کہا نہیں، سفر تجارت کے لیے مت جانا، اس لیے کہ استخارہ یہ صحیح نہیں آ رہا۔
اس کے بعد میں وہ گھر پہ آتا سوچتا کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہمیں اس تجارت میں ہے، تو استخارہ منع ہونے کے باوجود بھی یہ تجارت کے لیے چلا جاتا ہے، اور جب پلٹ کے آتا ہے تو یہ حساب لگاتا کہتا ہر سال سے زیادہ مجھے اس سفر میں فائدہ ہوا۔ مولا کی خدمت میں آتا ہے، کہتا مولا استخارہ تو منع آیا تھا، اللہ کی راہ نہیں تھی، لیکن ہر سال سے زیادہ فائدہ مجھے ہوا ہے۔ تو امام پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ فلاں دن فلاں وقت میں یعنی نماز فجر کے وقت تمہاری آنکھ لگ گئی تھی، نماز فجر تمہاری قضا ہوئی تھی؟ وہ کہتا ہاں مولا نماز فجر تو قضا ہوئی تھی۔ کہا جو یہ تمہیں فائدہ حاصل ہوا ہے یہ شاید اس نماز فجر سے کم ہے، یعنی اس کا جتنا فائدہ اللہ تمہیں عطا کرتا وہ تمہیں اس دنیاوی فائدے سے کہیں کمتر ہے۔ تو عزیزان گرامی مولا یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ استخارہ اسی سبب سے نہیں آیا ہے، انسان یہ ادھار کا سودا سمجھتا ہے، لیکن اگر نماز فجر کے لیے آتا ہے یا نمازیں عطا کرتا ہے تو اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے کہ جس کا بندہ حساب و کتاب بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ صلوات بھیج دیں بس عزیزان گرامی، مولا متقیان علی ابن ابی طالب کہ جن کی ولایت میں دین کامل ہوا، خدا نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجے تھے، اور جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے تب اسلام پائے تکمیل تک پہنچا ہے، لیکن غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد 28 صفر کو حضور سرور کائنات کی وفات ہو جاتی ہے، لیکن جس در پہ رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے اسی در پہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر کے آئے، دروازے میں آگ لگاتے ہیں، پہلو پہ دروازہ گراتے ہیں، معصومہ کونین مرثیہ پڑھتی ہیں، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سر نہ لے آ لیا۔ عزادارو، معصومہ کونین نے اپنے بابا پہ مسلسل گریا کرتی رہی ہیں، مدینے والوں نے یہاں تک کہا تھا کہ اے ابوالحسن اے علی کہو کہ وہ دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، اس لیے کہ ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ تو مولا نے ایک حجرہ بنایا تھا، اس حجرے میں جاتی تھی، بابا پہ گریا کیا کرتی تھی۔ معصومہ کونین کی ایک تمنا تھی میرے لال پہ ماتم کون کرے گا، میرے لال پہ آنسو کون بہائے گا۔ تو عزادارو، خدا نے اس قوم کو پیدا کیا ہے جو حسین کی فرش عزا بچھاتی ہے، اپنے غم کو بھول کر کے حسین کے غم کو مناتی ہے، اس لیے کہ حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے بڑے گھر کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا راہ خدا میں پیش کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، عاشور کی صبح حسین ایک کو اٹھاتے ہیں ایک لاشے کو اور پروردگار کی بارگاہ میں کہتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، پالنے والے میری اس قربانی کو، میری اس ہدیے کو قبول فرما لے۔ اور وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب حسین ایک کو تنہا ہیں، بیویوں سے رخصت ہو کر کے حسین در خیمے پہ آ گئے اور کہتے ہیں اسب با وفا دے گی آخری سواری ہے، یہ مقتل تک پہنچا دے، سمو کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ 4 سال کی ننھی سکینہ بابا کے سمو سے لپٹی ہوئی بین کر رہی تھی، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل تک نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا ہے۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے پہ لٹایا اور کہا بیٹی اپنے باپ کو رخصت کرو۔ کہا بابا جائیے خدا حافظ، لیکن اتنا بتا دیجئے جب تک آپ کا سینہ نہیں ملتا تھا سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی، آج سے سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ میرانیس کہتے ہیں نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ کہا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تجھے رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی ارے سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، فرماتے تھے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ اجوکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام حسین آئے ہیں، سارے مناظر کا تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ جب ندائے ہاتف آئی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا تھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی تھی، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ پھینک کے مار رہا تھا، کچھ بے دین جھولی میں پتھر لیے ہوئے پھینک رہے تھے۔ ہائے وہ دکھیا ماں جس نے اپنے لال کو چکیاں پیس پیس کے پیالا تھا، اس نے اس منظر کو کربلا میں کیسے دیکھا ہوگا۔ زیارت پہ ملتا ہے کہ سلام ہو میرے عزت پہ،
کہ جس کا جسم نہ گھوڑے کی زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، حسین نے جسم کو تیروں پہ دبایا، جسم خاک کربلا پہ آ گیا، پیشانی کو سجدے میں رکھا، الہی میں نے وعدے کو پورا کیا، تو بھی اپنے وعدے کو پورا کر دے، میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے۔ لیکن ازادار و ظالم نے وہ غضب کیا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، فرات کا پانی نیزو اچھلا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا بنیہا، پالنے والے ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سنگو فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مومنین کرام سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کر کے مرحوم حسن اختر ابن ظفر الحسن